بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار۔ سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف۔ راس الخیمہ ہسپتال کی ڈپٹی ڈائریکٹر سے شرمناک حرکت کرنے والی خاتون پر بھاری جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ اب اس خبر کی تفصیلات کے مطابق راس الخیمہ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہسپتال کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو زبانی گالیاں دینے پر ایک عرب خاتون کو 5000 درہم جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت کے سامنے صحت جرم سے انکار کیا تھا اور اس کے وکلاء نے ایک ڈیفنس میمورنڈم پیش کرتے ہوئے عدالت سے پبلک پراسیکیوشن کی اپیل مسترد کرنے کی درخواست کی تھی۔ پراسیکیوشن کے ریکارڈ کے مطابق متاثرہ شخص ہسپتال میں تھا جب اسے اسٹاف نے آگاہ کیا کہ ایک خاتون نے مریض سے ملنے کی کوشش کی ہے، جو کہ وزارت کی جانب سے کورونا کی روک تھام کے لیے جاری کردہ حفاظتی پروٹوکولز کی خلاف ورزی ہے۔ متاثرہ خاتون کو ڈائریکٹر کے آفس میں بلایا گیا، جہاں وہ ایئر کنڈیشنر کے خراب ہو جانے کے حوالے سے میٹنگ کر رہا تھا۔ جب ملزمہ نے دیکھا کہ ڈائریکٹر اس سے نہیں مل رہا تو اس نے ڈپٹی ڈائریکٹر کو گالیاں بکیں اور گرمی کی وجہ سے آفس سے باہر نکل گئی۔ عدالت نے پبلک اور نان پبلک انسلٹ کے 2 جرائم پر خاتون کو سزا سنائی ہے۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ دبئی کے علاقے جبل علی میں خوفناک آتش زدگی، فائر فائٹرز نے جان فشانی سے کارروائی کر کے بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اب اس خبر کی تفصیلات کے مطابق دبئی حکام کا کہنا ہے کہ جبل علی انڈسٹریل ایریا کے آئل ویسٹ ڈسپوزل یونٹ میں پیر کو لگنے والی خوفناک آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ دبئی میڈیا آفس کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق علاقے میں تیل کی وجہ سے دھوئیں کے سیاہ بادل دیکھے گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ آئل ڈسپوزل یونٹ علاقے میں دیگر فیکٹریز سے کافی فاصلے پر ہے۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ آتش زدگی کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ اپنے ہی رشتہ دار بزنس مین کو لوٹنے اور قتل کی کوشش کرنے کے جرم میں 3 ایشیائی باشندوں کو جیل کی سزا سنا دی گئی۔ اب اس خبر کی تفصیلات کے مطابق دبئی کی کرمنل کورٹ نے 3 ایشیائی باشندوں کو بزنس مین پر حملہ کرنے اور 12,300 درہم لوٹنے کے الزام میں جیل کی سزا سنائی ہے۔ گینگ نے چاقو سے اس پر حملہ کیا اور ایک عوامی روڈ پر اس کے پاس موجود رقم بھی چھین لی۔ یہ کیس رواں سال فروری کا ہے، جب ایک ایشیائی بزنس مین نے رپورٹ درج کروائی کہ اس پر ایک گینگ نے حملہ کیا اور اسے چاقو کے زور پر لوٹ لیا گیا۔ گینگ کے ممبران میں سے ایک متاثرہ شخص کا رشتہ دار تھا۔ بزنس مین نے بتایا کہ ملزمان نے اس کا پیچھا کیا جب وہ ایک کرنسی ایکسچینج سے امریکی ڈالر کو اماراتی کرنسی میں تبدیل کروا کر نکلا۔ وہ اپنے گھر جا رہا تھا جب ملزمان نے اس پر حملہ کیا اور 2 مرتبہ اسے ایک چھوٹا چاقو مارا۔ ان میں سے ایک نے ان کا بٹوا چھین لیا۔ دبئی پولیس نے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے مشکوک افراد کی شناخت کی اور بعد میں انہیں گرفتار کر لیا۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ متحدہ عرب امارات 1 ملین سے زائد درہم کا سامان چوری کرنے والے 2 سیکیورٹی گارڈ کو ان کی غیر موجودگی میں سزا سنا دی گئی۔ اب اس خبر کی دبئی کرمنل کورٹ نے 2 سیکیورٹی گارڈ کو ان کی غیر موجودگی میں 6 مہینوں کی سزا سنائی ہے، کیونکہ انہوں نے 1 ملین درہم سے زائد سامان چوری کیا تھا۔ ملزمان جبل علی کے علاقے میں کام کرتے تھے۔ وہ واردات کے بعد ملک سے باہر بھاگ گئے تھے۔ گواہ نے بتایا کہ سیکیورٹی گارڈ جائے وقوع پر موجود نہیں تھے اور ان کے فون بند مل رہے تھے۔ جب وہ وہاں گیا تو پتہ چلا کہ کنسٹرکشن کا سامان موجود نہیں تھا، جسے 10 دن پہلے فروخت کیا گیا تھا۔ جب دوسرے گارڈ نے ان کے ساتھ واٹس ایپ پر رابطہ کیا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے ایک دوسرے گارڈ کے ساتھ مل کر اسے
बेचा है और पैसे अपने साथ ले लिए हैं। मुलजिमान ने बताया कि इनके साथ एक तीसरा आदमी था जिन्होंने गाड़ी फराहम की ताकि इस सामान को वहां से ले जाया जा सके। एक तीसरे मुलाजिम ने सामान का कुछ हिस्सा खरीद लिया था जिसे गिरफ्तार करने के बाद उसने दुबई पुलिस को अपने जुर्म का एतराफ़ किया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में खातून साबका बॉयफ्रेंड के खिलाफ अदम सबूतों की बिना पर 33 लाख दिरहम का मुकदमा हार गई। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ेबी की एक खातून अपने साबिक बॉयफ्रेंड के खिलाफ 33 लाख दिरहम का मुकदमा हार गई, जिसके बारे में इसका कहना था कि उसने ये रकम रियल एस्टेट के कारोबार में सरमायाकारी के लिए बतौर कर्ज लिया था, मगर सबूतों की अदम दस्तयाबी की वजह से उसका केस खारिज कर दिया गया। सरकारी अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक अरब खातून ने उस शख्स से सोशल मीडिया पर तवील अरसा तक गुफ्तगू करने के बाद इस नौजवान से दोस्ती की। खातून ने बताया कि इस शख्स ने उसे बताया कि वो अपने काम की जगह पर एक बड़े ओहदे पर फायज है और कारों की नीलामी जैसे बड़े मंसूबों पर भी काम करता है। इसने कहा कि इस शख्स ने बाद में इससे कहा कि वो उसे पैसे दे ताकि वो उसे एक मुनाफा बख्श रियल एस्टेट बिजनेस में लगा सके। खातून ने बताया कि इसने पहले इसे मनी एक्सचेंज सर्विस के जरिए 82,000 दिरहम भेजे और बाद में उसे 1,69,000 नकद रकम दी। खातून ने कहा कि इसने उस आदमी को एक और 3,70,000 दिरहम नकद रकम भी दी। इसके बाद खातून ने दावा किया कि इस शख्स ने उसके अकाउंट से 1.2 मिलियन दिरहम निकाल लिए थे जब वो अपना बैंक कार्ड इसके पास छोड़ गई जब वो बैरून मुल्क थी। अदालत में मद्दा अलैह ने खातून से रकम वसूल करने से इनकार किया और इस बात पर जोर दिया कि मुद्दई ने सिर्फ इस पर झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं क्योंकि इसने इससे शादी से इनकार कर दिया है। उस शख्स ने कहा कि इसने उस औरत से शादी का इरादा किया था, लेकिन बाद में उसे बताया गया कि इसने अपना ख्याल बदल लिया है। वो चाहता था कि इनका रिश्ता ख़त्म हो जाए ताकि वो दूसरी औरत से शादी कर सके। उस शख्स ने यह भी कहा कि मुद्दई इससे उम्र में बहुत बड़ा था। मजीद इस शख्स ने कहा कि ये औरत ही इसकी रकम की मकरूज थी और जो रकम इसने मनी एक्सचेंज सर्विस के ज़रिए उसे भेजी थी और इसने वापस कर दी थी। इसने जोर दिया कि जब उसने बैरून मुल्क सफ़र किया तो उसने उसके अकाउंट से कोई रकम नहीं निकाली। दोनों फरीकों की समाअत के बाद अबू ज़ेबी अदालत बराए ख़ानदानी और सिविल और इंतज़ामी दावे ने इस बुनियाद पर केस को खारिज कर दिया कि खातून ने यह साबित करने के लिए सबूत पेश नहीं किए जिसने नकद रकम बतौर कर्ज मर्द को दी थी। जज ने अपने फैसले में यह भी कहा कि खातून ने अदालत को बयान दिया था कि वो अपने दावों की तायीद के लिए कोई दस्तावेज़ात या सबूत पेश किए बगैर इस मामले की तहकीकात के लिए एक माहिर तफवीज़ करे जो ये देखे कि इसने इस शख्स को नकद रकम दी है जो वो वापस करने में नाकाम रहा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।